چلیں انشاءاللہ کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایام فاطمہ کے ہی حوالے سے تمام کلاس کو لیا جائے. تو جو کلام میری نظر سے گزرے تھے اور سب کی نظروں سے گزرے ہوں گے، ایک بی بی سیدہ کی وہ مناجات جو عرفان حیدر نے پڑھی ہے، یا زہرا اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے. تو آج انشاءاللہ اسی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دیا تھا ایک طرح سے، تو اس کی جو آپ لوگ سب اس وقت آن لائن ہیں وہ مجھے تھوڑا سا ایک اس کا شعر ضرور سنا دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی پریکٹس ہوئی ہے اس کی. بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. تھوڑا سا اردو کے جو الفاظ ہیں نا، جیسے ناکے آپ نے بولا، ناکے، یہ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ ناکے آپ نے بولا ہے. ناکے پہ تھوڑا سا قاف غین، یہ جو ہے نا تھوڑے سی یہ بہت واضح آپ کو بولنے پڑیں گے. قاف، غین، عین، ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو واضح کرنا پڑے گا الفاظ کو. دوسرا یہ جیسے آپ نے اٹھایا آج، آج کو باقاعدہ بولیں آج، یعنی ایسا فیل ہو کہ آج ابھی تک ہے. بھائی حسین جو زینب آواز دیتی ہیں وہ ابھی تک باقی ہے، اسی طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں. جیسے آپ نے جب بولا آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تو اس میں تھوڑا سا ایسا فیل تھوڑا سا لے کر آنا ہے. آج تھوڑا سا آج کو تھوڑا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فیلنگس آئیں گی اس سے. جیسے باقاعدہ آپ بتا رہی ہیں، بات کرنی ہے. جیسے نظر جی نے پچھلے کلاس میں بولا تھا کہ آپ کو پڑھنا ہی ایسا ہے جیسے آپ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. وہ گفتگو کرتی رہیں گی تو وہ بات بھی آپ کی واضح ہو جائے گی. یہ مت سمجھے کہ صرف پڑھنا ہے، بات کو واضح کرنا ہے. اصل مقصد ہے بات کو واضح کرنا کہ ہے کیا، کربلا کیا تھی، کیوں منعقد ہوئی، کیا احساس ہے اس میں، جو سوز میں یا سلام میں پائے گئے ہیں وہ احساسات کیا ہیں، یہ ہمیں بیان کرنا ہے بیسکلی. تو باقاعدہ جیسے آج بھی یا آج بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو واضح ہو گیا. مجھے پرابلم آئی تھی کہ میں ہاں کہہ رہی تھی نا، تو مجھے لگ رہا تھا مجھے کوئی سر نہیں اس میں وہ نہیں آ رہی. جیسے ایک پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں وہ ان کا پڑھنے اسٹارٹ کرتے ہی ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ پڑھنے جا رہے ہیں. میں جب آج اسٹارٹ کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بس جی، اب آپ کو اپنی غلطی خود ہی آگے سمجھ میں کیا غلطی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مطلب فیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اور فیل کرنے جیسے فیلنگس تو دیکھیں سب میں ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اپنی بات کو اس ایموشنز میں لے کر آنا جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہے اصل ساری بات. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ میں اب آپ لوگوں کو ایک جیسے ایک کلام ہے یا زہر، ہاتھوں کے استعمال کا یہ ایک پوائنٹ تھا جو سب لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہاتھوں کا استعمال کس طرح سے ہے، پار چڑھاؤ میں ہاتھ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہاتھوں کا استعمال بھی لفظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یا زہرا، یا زہرا اے میری بیوی، اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شاہزادی یہ جہاں سارا، یا زہرا، یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی. اب جیسے میں نے یہ جو جملہ پڑھا ہے تو یہ میں باقاعدہ التجا کروں کہ تیری قدرت میں کیا نہیں ہے بی بی. ایک التجا والی کیفیت ہے کہ تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا، یا زہرا.
اے میری ہاں یہ وہ ہے بیوی دوسرا سلام. وقت مدد ہے. ہر جیسے میں نے اشارہ دیا اپنے ہاتھ کا، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے. آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے. دستے دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ یا زہرا یا زہرا. وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا. ایسا لگ رہا ہے بیوی جیسے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں ان سے بات. اے میری بیوی تنگ دست ہوں میں یہ کہے کہ دامن پھیلا دیا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے. اب اس میں ایک شعر ہے جس میں تھوڑا غم بھی شامل ہے، جو ہم شہزادے اکبر کے غم کو یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی جوانی کو محسوس کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جوانی کی عمر تک پہنچا. جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتم یا زہرا یا زہرا. ان ماں کو تو دے صبر بی بی وہ پھر نہ دیکھے اولاد کا غم. اے میری بیوی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے. ایموشنز بہت میٹر کرتا ہے ہر چیز میں. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کنوے کر رہے ہیں، میسج اصل میں کنوے کرنا ہے کیا کنوے کر رہے ہیں آپ. آپ کی آواز کوئی نہیں ایسے سنتا، لیکن آپ کے ایکسپریشنز، آپ کے جو فیلنگس ہیں وہ ایکسپریس آپ کس طرح کر رہے ہیں. اصل معاملہ یہی ہے. آپ کی آواز اتنی اچھی ہو، فیلنگس نہیں ہیں آپ میں، تو وہ معاملہ بیکار ہے. کیونکہ یہ جو احساسات ہیں ہمارے سوز میں، سلام میں یا مرثیے میں یا منقبت میں، یہ سب فیلنگ پہ منحصر ہیں. آپ فیل کر رہے ہو، آپ پڑھ کیا رہے ہو، آپ جو التجا کر رہے ہو، تو التجا کا مطلب ہی یہی ہے نا مناجات کا، کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے فریاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فریاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ گڑ گڑانا ایک طرح سے شروع ہو جائیں، یہی فریاد ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑا سا میٹر کرتا ہے. لیکن جب ہم آف اسکرین ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہم کیسے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے چہرے کے ایکسپریشن سے آپ کو لگا ہوگا تھوڑے سے میرے ایکسپریشنز چینج ہوئے ہیں، ان میں احساسات ہیں. میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ میری یہ دعا بیوی سن لیں، اس طرح سے احساسات ہیں. تو احساسات کی ہی بات ہے ساری. اور یہ ایک کلام ہے جو آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے میں نے آپ لوگوں کے لیے پیش بھی کیا. یہ کلام اسی کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ بہت تھوڑا ہی ٹائم ہے، یوں ہی گزر جاتے ہیں وقت، اور یوں ہی وقت قریب آ جاتا ہے. تو کوشش یہ کہ ایام فاطمیہ کی تھوڑی بہت پریکٹس کرائی جائے، تاکہ جہاں تک، کیونکہ ماشاء اللہ ایام فاطمیہ میں بھی پورے اشرے ہونے لگے ہیں، اور تقریباً 13 جمادی الثانی سے 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ایک سلسلہ رہتا ہے ایام فاطمہ کا. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور ڈالیں، چاہے ایک بند کے طور پہ ڈالیں آپ حصہ اپنا. خود کہیں لوگوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، کیونکہ ایام فاطمہ میں
وہ والا کراؤڈ نہیں ہوتا جو عام عشروں میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو موقع مل سکتا ہے، کیونکہ جہاں عشر منعقد ہوتے ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال کے بھائی میں ایک سلام پڑھنا چاہتی ہوں، تو کوئی منع نہیں کرتی. جو بات میں خود منع نہیں کرتی، میں خود اپنے گھر بھی خود نہیں پڑھتی، دوسروں سے پڑھواتی ہوں. اپنے گھر بھی مجالس منعقد کر کے چھوٹی سی 5-10 عورتوں کو بلا کے آپ دال چاول بنا کے آپ مجلس رکھیں تو اس میں برکت بھی ہے اور بیوی آپ کو اس کی بے شک بے شک. بھلے آپ کچھ لوگوں کو بلائیں، گھر میں اپنے ہی کریں، گھر سے شروع کریں. گھر سے ہر چیز گھر سے پہلے شروعات ہوتی ہے. جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ گھر میں منعقد کریں. اور اس سے، اور آپ نے دیکھا میرے ہاتھوں کے ایکسپریشنز بھی چینج ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں التجا کر رہی تھی تو باقاعدہ میں التجا اس طرح کر رہی تھی کہ التجا ہے میری لیے دعا کے لیے، جیسے ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے. ابھی تو ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا، لیکن جب یہ خالی ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ جیسے دعا کے لیے اس طرح سے اٹھاتی ہوں. تو جب آپ یہ سب ہاتھوں کے بھی ایکسپریشنز دیں گے، اپنے فیس کے بھی ایکسپریشنز دیں گے، تو دیکھیے گا یہ کلام میں ایک الگ ہی بات آ جائے گی، سوز پیدا ہو جاتا ہے. بالکل یہ ہے. باقی آواز کا تعلق جہاں تک ہے وہ تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے، آواز ہم لوگ نہیں بنا سکتے کسی کی بھی. آواز کے لیے آپ لوگوں کو خود ہی اپنی پریکٹس کرنی ہے. ہم صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں ایکسپریشنز کس طرح سے ہو سکتے ہیں. آواز کے لیے یہ کہ پریکٹس بہت ضروری ہے. کسی بھی کلام کو ایک چوز کر لیں، ایک ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ کلام آپ کنوے کر دیا ہے، جو یہ والا کلام بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، کیپچر کی صورت میں بھی مل جائے گا، یعنی پکچر مل جائے گی آپ لوگوں کو اس کی انشاءاللہ گروپ پر. اس کلام کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور میں کوشش بھی کروں گی کہ میں اس کلام کو خود اپنی وائس میں بھی، ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو لائف سنا دیا خود اپنی وائس میں بھی، کیونکہ وہی باتیں ریکارڈڈ کلام ہوتے ہیں، اس میں بہت ایڈیٹنگس ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں جو ہم لوگ لائف سن کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سانس کہاں لینی ہے، ٹھیک ہے. اور سانس بالکل لے سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ سانس بیچ میں آپ نہ لیں، سانس لیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ وہ مطلب بالکل ہی ٹوٹ گیا ہے سلسلہ کسی بھی لفظ کا. یہ بہت مین پوائنٹ ہے کہ سانس لیں، بالکل لیں. میں نے بھی بہت لی ہے سانس، میری خود بھی سانس کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور جیسے صبح کی ٹائمنگز ایسی ہیں کہ اس میں اٹھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا کوئی ہوا وہی ہوتا ہے، ہماری آواز میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو ہم دن بھر میں آوازیں نکالتے ہیں. بچیاں ہوتی ہیں وہ پریکٹس کر سکتی ہیں، ان پہ کوئی برڈن نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی چیز کی، تو وہ آپ سے پریکٹس بھی کر سکتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ ہاؤس وائفس ہیں، مدرس ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے پڑھنا بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے پڑھنے کا. تو اس میں پریکٹس یہی ہے کہ گھر میں کام کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں بار بار، لیکن اتنی بھی نہ کریں کہ اس میں آواز ہی ختم ہو جائے. آہستہ آہستہ آرام سے تھوڑی، جیسے موقع ملا صبح کا، فری ہیں آپ میں ریکارڈنگ باقاعدہ کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ بھی کریں، جب آپ کو لگے کہ نہیں اب میں صحیح پڑھ رہی ہوں، ریکارڈ کریں، خود سنیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. اس میں آپ خود اپنی غلطی نکال سکتی ہیں، بجائے کہ کوئی آپ کو غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے دے. آپ اپنی غلطی خود، جیسے آپ نے ابھی اپنی غلطی خود نکالی، جیسے آج بھی زینب میں آج نہیں نکل رہا تھا صحیح سے، وہ آپ لوگ خود اپنی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کیا غلطی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ خود بھی اگر جیسے میں کوئی نیا کلام چوز کرتی ہوں یا نیا کلام کوئی آتا ہے جب سوشل میڈیا پر، تو ہم لوگ اس کو ظاہر بات بار بار سنتے ہیں. اور سوشل میڈیا سے زیادہ جو ہم لوگ کہیں لائیو سن رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے نبھایا گیا ہے اس کلام کو لائیو میں. ریکارڈنگ میں ہمیں یہ چیز نہیں پتہ چلتی کہ کس طرح نبھا رہے ہیں. ریکارڈنگ میں یقین جانے آپ کو وہ کیفیت بھی فیل نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. کیفیت الگ ہوتی ہے، اس میں ایموشنز سے زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں. ایموشنز جہاں ہوتے ہیں خاص طور پہ وہاں رک بھی سکتے ہیں. منقبتوں میں یہ ہے کہ بیچ میں آپ نے جیسے اگر منقبت کر رہی ہیں یا سوز بھی پڑھ رہی ہیں آپ، تو اس میں آپ بیچ میں جیسے نعرہ لگا دیا، یہاں رک گئی آپ، بیچ میں نعرہ لگا دیا، کوئی ایسا سوز ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک سوز بتاؤں، میری اس وقت سوز کیا میں ایک منقبت ہی بتا رہی ہوں، یا آپ ایز ان کی منقب سوز کے طور پہ بھی پڑھ سکتی ہیں ایام فاطمیہ میں. جیسے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا یہ پہلے آپ کو تحت اللفظ میں بتا دوں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے
زہرا کے ہاتھ میں. واہ. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سوز کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مناجات ہو گئی جو میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک مناجات بتا دی. ٹھیک ہے, اب یہ ایز اے سوز منقبت ہے یہ بیسیکلی بی فاطمہ تو زہرا کی شان میں, لیکن اس کو آپ سوز بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایام فاطمہ کے حساب سے بھی ہے, اور آپ نارمل بھی جب عشرہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, یا جب مجالس ہوتی ہے امام حسین کی منعقد اس میں بھی آپ یہ پڑھ سکتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ہے منقبت اور بی بی سیدہ کی شان میں ہے یہ. جیسے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں, کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کہ شیر کے میں نے اضافہ کیا ہے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں, لیکن کے کیونکہ آواز کا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کے آ جائے, اے, یہ چیزیں میں نے کہا تھا نا اضافی ہوتی ہیں جو آپ اس کو ایڈیشن کر سکتے ہیں. شیر خدا کا ہاتھ, شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں, کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور اللہ نے, اور کا بھی میں نے اضافہ کیا ہے اللہ نے منگا لی, لیکن اور کا میں نے اضافہ کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اضافہ کرتے ہیں. جب میں پڑھتی ہوں تو میں اضافہ کر دیتی ہوں, کہیں کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. جیسے اللہ نے منگا سر عرش روٹیاں, اللہ نے منگا سر عرش روٹیاں, بھائی کوئی تو ایسی بات, اب دیکھیں کوئی پہ میرا زور تھا, یعنی کوئی تو ایسی بات ہے. ہم لوگ ایکسپریشن اپنے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ایسے ایکسپریشن دیتے ہیں نا کہ کوئی تو ایسی بات ہے, تو اس میں بھی ایسے ایکسپریس کرنا ہے کہ کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں, کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. یہ ہو گیا آپ کا سوز. ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ یہ 4 مصروں کا ہے اور یہ ربائی بھی کہلاتی ہے. اگر آپ 4 مصرے پڑھیں تو یہ ربائی آپ کو کہلائے گی, اور یہ آپ ایز اے سوز بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. 2 کلام میں آپ لوگوں کو سینڈ, ویسے 2 کیا میں بھی فی الحال ایک ہی کر دوں گی. تو میں نے مناجات کا کہا تھا, تو مناجات کی لازمی آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا, اس میں ہماری وہی آواز, ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے. ایک لائن پڑھنے کے بعد ہی ایسا لگتا ہے کہ سیکنڈ لائن کے بعد کہاں پر ہمیں پاؤز لینا ہے, کہاں پر ہمیں رکنا ہے, یہ نہیں پتہ چلتا ہے. تو پھر جب ہمیں طرز پتہ ہے تو ہم تو پڑھ لیتے. اچھا دیکھیں, میں پریویس والے کلام پہ جاتی ہوں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدر بھائی حسین. اب آپ مجھے دیکھے گا کہ میں کہاں کہاں سانس لوں. میں ایک ہی لائن میں آپ دیکھے گا میں کافی جگہ سانس لوں گی. دیکھو سب سے پہلے ہے آج بھی, آج بھی پہ ہو جائے گی سانس. جیسے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. 4 جگہ میں نے سانس لی ہے ایک ہی لائن میں. لیکن جب آپ لوگ یہ پڑھیں گے تو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو میں آپ لوگ کو رک کے بتایا, اور میں اب اس کو ایک ہی لائن میں سانس بھی لوں گی, اور باقاعدہ ایسا لگے گا کہ آپ ایک ہی اس میں نے پڑھا ہے. آج بھی زینب کی آتی ہے
सांस मैंने वही ली है जो 4 जगह सांस ली है. तो ये आप लोगों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ सांस ले सकते हैं, और सांस लेना बहुत जरूरी है, वरना वाकई में टेम्पो टूट जाएगा. क्योंकि आप लोग जब सांस भर भर के रखेंगे और फिर वो खींचेंगे अपनी सांस को, तो वो फिर आगे नहीं चल पाएगा. तो सांस लेना बिल्कुल जरूरी है हर चीज में. कोशिश करें आप लोग खुद देखें कि किस कलाम में कहाँ आप लोग सांस ले सकते हैं. तोड़ तोड़ के पढ़ें, कोई मसला नहीं है. मैसेज कन्वे होना आना चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, कलाम में क्या है. क्योंकि देखिए कलाम बहुत सारे कलामों पे भी मुनहसर होता है कि क्या कलाम है पढ़ने के लिए, क्या है उसमें बात, रिक्कत है उसमें या नहीं है. और दूसरा ये होता है कि आप क्या इमोशंस अपने जाहिर कर रहे हैं उस कलाम के लिए, जो उसमें असल इमोशंस हैं वो आप कन्वे कर रहे हैं आगे या नहीं कर रहे. मुनाजात के लिए सिर्फ एक बात, जो क्योंकि अभी मुनाजात हमारा टॉपिक है, मुनाजात के लिए सिर्फ एक बात है, बाकायदा आप ऐसा फील करें कि आप इल्तिजा कर रहे हैं. आप चाहे तो अल्लाह के हुजूर बैठे, जैसे हम जहाँ नमाज पे बैठ के हम अपनी फरियादें करते हैं, ये फरियाद है. हमें बाकायदा उसी तरह से लेके चलना है कि हम फरियाद किससे कर रहे हैं. बीवी की मनकबत है तो बाकायदा हमें महसूस होना चाहिए बीवी से ही हम कह रहे हैं. आप ही तो हैं जो पूरा करने वाली है, यानी एक इमोशन है हमारी ये. तो हर चीज में इमोशंस बहुत जरूरी हैं. थोड़ा सा चेहरा ऊपर करें, चेहरा ऊपर करके बाकायदा लोगों को देखें, फेस करना सीखें लोगों को. कलाम बहुत जरूरी है कि कुछ लिमिटेड कलाम से पहले उन पे अबूर हासिल करें, फिर और मजीद नए कलामों को आप लोग चूज करें. तो जी आपको आइडिया है वो जो पूरे इमामों से मुंसलिक है एक मुनाजात, चाहरदा मासूमी तकवा तकी का. हाँ, आप तो ये तकवा तकी का और सखावत में आइए, उसने सूरत नरजिसी है, मदद फजल में है अस्करी. आपकी खिदमत में मौला पेश करती हूँ सलाम. ठीक है ना, ये मुनाजात है. जैसे एक सबसे पहले ज्यादातर लोग यही पढ़ते थे कि आपकी खिदमत में मौला पेश करती हूँ सलाम. आपकी खिदमत में मौला पेश करती हूँ सलाम. अब सलाम पे मैं झुकी हूँ, जैसे सलाम मैंने किया है उनको. तो ये है थोड़ा सा अपने इमोशंस को आगे जाहिर करना है कि हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं. मुनाजात की असल ये है कि आप बताएं कि हाँ मैं मुनाजात कर रही हूँ. आज के टॉपिक से मुनाजात से, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट होता है मुनाजात. या तो कोई मुनाजात पढ़ी जाती है, सो ज्यादातर मुनाजात ही लोग पढ़ते हैं जब स्टार्ट लेते हैं वो मरसिए का. सबसे पहले मुनाजात ही पढ़ी जाती है, ज्यादातर जगहों पे यही कॉन्सेप्ट है. थोड़ा सा बस ये गले में ही आपको ये रखना पड़ेगा, अंदर से थोड़ा सा हल्की आवाज से ही स्टार्ट लेना है. आपने कभी कोई भी कलाम तेज आवाज से स्टार्ट ना लें, वरना पे अगर जिस कलाम में आपकी आवाज दब रही है आखिर में जाके, वो कलाम आप मीडियम पिच से उठा सकते हैं. लेकिन अगर हाई पिच से बहुत उठा लिया तो फिर वो दोबारा से हाई पिच पे जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो मैं कलाम आप लोगों को गोशगुजार करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी. बस अब थोड़ी देर का ही टाइम रह गया है. हम मर्सिया स्टार्ट करते हैं सोच का. अच्छा, इसकी तरतीब क्या है? सोच, फिर उसके बाद कलाम, फिर उसके बाद मर्सिया. फिर उसके बाद जो है हम हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें इतने मिसरे या रुबाई इस तरह से पढ़ना है. अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप कहीं भी डिफरेंस बता दें जी. कहीं भी जाएं तो उनसे पहले सबसे पहले ये पूछे कि आपके यहाँ किसके हाल की मजलिस होती है. ठीक है, इमाम हुसैन के हाल की होती है, मौला अब्बास के हाल की होती है, शहजाद अली अकबर के हाल की होती है. ये सबसे पहले पूछ लें जहाँ भी मजलिस पढ़ने जाएं या जहाँ भी पढ़ें, उनके यहाँ बेसिकली किसके हाल की मजलिस हो रही है. ये सबसे पहला पॉइंट है. अब आपको जैसे पता चल गया कि शहजाद अली अकबर के हाल की मजलिस हो रही है, आप शहजादे अली अकबर का एक सलाम ज्यादातर पढ़ा जाता है, जो सलाम नहीं कह सकते उसको, सोच कह सकते हैं आप, क्योंकि वो मुनाजात स्टाइल का है. यानी वो मुनाजात नहीं, बेसिकली वो मनकबत स्टाइल का है. जैसे वो है सबसे पहले सोज या होता है गानों में चर्चा अली अकबर का. अगर शहजाद अली अकबर के हवाले से बात की जाए, पहले तो आप मुनाजात कर ली, वो आप मुनाजात किसी के भी हुजूर पेश कर सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं. अगर शहजाद अली अकबर के हुजूर कोई मुनाजात है आपके पास, तो वेल एंड गुड है कि आप वही मुनाजात पढ़ें. ठीक है.
اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ ہے ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہی پڑھا جاتا ہے سوز میں. سوز بیسیکلی منقبت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی ان کی شان میں، جلالت نہیں کہہ سکتے، ان کی شان جو ہے یعنی انہوں نے جو اپنے اچھائیاں دکھائی ہیں، اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرنا ہے، ان کی صفات کیا کیا ہیں وہ ظاہر کرنا. منقبت کہہ لیں آپ، سوز کہہ لیں، ایک ہی طرح. سوز ویسے بیسیکلی 4 مصروں کا ہوتا ہے، جو رباعی بھی کہلاتی ہے اور سوز بھی کہلاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقعی میں محفل ایسی ہے جو سننے والی ہے تو پھر آپ پڑھیں بے شک، کیونکہ وہ پھر اس چیز کو محسوس کریں گے نا، تو وہ ان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن جہاں احساس نہیں ہوگا تو وہاں ٹائم کا تھوڑا سا بھی لمیٹڈ ٹائم ہوگا، لیکن وہ پتہ چلے گا باقاعدہ کہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا ہے. تو کوشش کریں کہ تھوڑا پڑھیں لیکن جامع پڑھیں، یعنی تھوڑا پڑھیں لیکن کوالٹی ہو اس کے پڑھنے میں. ٹھیک ہے. سوز کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی شان بیان کرنا، منقبت ٹائپ کی ہو، کوئی بہت فضیلت والی چیز ان کی بیان کرنا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی کیا فضیلت ہے ان کی. نام میں آپ بہت زیادہ صرف 4 شعر پڑھیں. ٹھیک ہے. شروع میں جب آپ بہت عبور حاصل کر لیں تو پھر آپ آگے جا کے اور مزید پڑھ لیں. سلام میں آپ نے 4 شعر پڑھے اور مرثیہ آپ 5 سے 6 بند کا. مرثیہ بھی زیادہ نہیں کریں. مرثیے ماشاءاللہ 30 بند، 40 بند کے میں نے دیکھے مرثیے. اب ان میں آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سے ایسے وہ ہیں جو پہلے سے دوسرے کو جوڑ رہا ہے شعر کو، اور دوسرے سے تیسرے کو جوڑ رہا ہے شعر کو. ٹھیک ہے. اس میں یعنی پوری آپ کی جو آپ مرثیہ بیان کر رہی ہیں وہ کمپلیٹ بیان ہو جائے کہ ہے کیا. پہلی مناجات ہو گئی، دوسرا سوز کہلاتا ہے، تیسرا سلام کہلاتا ہے اور چوتھا مرثیہ کہلاتا ہے. مناجات بھی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بہت کم ٹائم کی مجلس ہوتی ہے لوگوں کے یہاں، جس میں مطلب جیسے عشرے کی مجلس آپ کہہ لیں، وہ لمیٹڈ، یعنی ایک آپ کے پاس ہاف این آور کا ٹائم ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے مشکل سے، جہاں حدیث نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ایک سوز یا ایک مناجات پڑھی آپ نے. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس 2-3 بند کا جو ہے وہ آپ نے سلام پڑھ کے، اور 4 سے 5 بند کا آپ نے مرثیہ پڑھنی. ٹھیک ہے. یہ ہے تھوڑا سا لمیٹڈ. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر کوئی عشرے کے علاوہ جو سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ٹوٹل مجلس کا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم سلاٹ لے لینا ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے، صرف آدھا گھنٹہ. ایک اور پوائنٹ کہ جب آپ پڑھنے لگیں تو زیادہ پہلو نہ بدلے جائیں. کچھ آداب ہیں سوز خوانی کے، پہلو نہ بدلے جائیں. آپ اتنے سجے سورے ہوئے نہ ہوں کہ لوگ اب آپ کو دیکھتے رہیں کہ یار یہ پڑھ تو نہیں ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو شروع میں ہی بتا دینے چاہیے. سادگی میں جائیں، بالکل نارمل کپڑے، کالے کپڑے ضرور ہونے چاہیے آپ کے جب آپ پڑھ رہے ہوں. خاص طور پہ یہ بہت میٹر کرتا ہے، یعنی رنگ برنگے والے کپڑے نہ ہوں یا کالی پرنٹ والے بھی کپڑے نہ ہوں. کالے کپڑے پہنے، سادے سے سوٹ پہنے اور پڑھیں آپ، کیونکہ آپ کے جو آپ کا پوری وہ ہے ذات اس میں نظر آنا چاہیے کہ آپ پڑھنے والے ہیں، کلام پڑھنے والے ہیں، سوز پڑھنے والے ہیں. یہ میں عشروں کی بات کر رہی ہوں اور جو مجالس ہوتی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. تو یہ ظاہر ہونا چاہیے آپ کی کیفیت سے بھی کہ ہاں آپ واقعی میں اس طرح کے اور پڑھنے والے ہیں. منع کسی کو نہ کریں، کیونکہ یہ چیز جو عطا ہوتی ہے یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو سوز خوانی کے لیے بلایا جا رہا ہے یا وہ ہے تو آپ عاجزی کہیں ایک وہ کریں، کسی سے کوئی ڈیمانڈ اور ایسی چیزیں نہ کریں تو وہ بہتر ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ جہاں جس کے حضور ہم پیش ہو رہے ہیں وہ خود ہماری اتنی ڈیمانڈس کو پورا کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی انسان سے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. کنوینس کا ایشو ہے تو وہ آپ ان سے بات کر لیں کہ بھائی لانا لے جانا کر لیں مجھے تو، یا کنوینس دے دیں، جو بھی ہے. یہ تو ایسی بات ایک بات ہے کہ اور بازوؤں کو بھی کہیں گے، وہ بھی سیٹنگز ضروری ہے بازوؤں کی بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بالکل جو مین بندہ ہے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. سیٹنگ ایسی رکھیں جو صحیح پڑھنے والا ہے وہ آپ کے بالکل برابر میں بیٹھے. 4 سے 5 بندے میرے خیال میں بہت ہیں مرثیہ گوئی کے لیے. کہ اور کوئی سوال؟ میں بھی باقی اور جو ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ سے. تو مجھ سے کوئی اگر ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ کلام ہمیں بہت پسند ہے یا یہ نحو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، میں نے بہت سنا بھی لیکن میں اس کی پریکٹس نہیں کر پائی، میں نے وہ کلام نہیں پڑھا. صحیح بات. کیونکہ بجائے یہ کہ آپ خواہ اس کو اپنے اوپر سوار کریں اور نہیں پڑھ پائیں اس کلام کو، تو اس سے بہتر ہے کہ جس کلام کے اوپر پریکٹس ہو آپ وہ کلام پڑھیں.
سے کہہ دیں صاحب خانہ سے کہ مجھے اس کلام کی پریکٹس نہیں ہے, اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو آپ مجھ سے پڑھوا لیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے اور اپنا سب کچھ جو بھی اپنی معلومات ہے وہ ہم تک شیئر کر رہی ہیں, ہمیں بتا رہی ہیں, ہمیں سکھا رہی ہیں. یہ سب سے زیادہ آپ لوگ مستحق ہیں تعریف کے, اور شکریہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے مجھے. نہیں, جزاک اللہ. دیکھیے یہ عطا ہے, دعاؤں میں یہ عطا ہے, اور باقی میں اگر یہ عطا آپ پہ بھی ہو گئی تو آپ بھی ایسے ہی آگے کرنے کیجیے گا چیزوں کو. بس یہ صحیح سے آپ لوگ سے یہ ہے بس. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے. آپ تیاری کر کے علیزہ کو ضرور اپنی ریکارڈنگز بھیجا کریں, اس سے تھوڑی سی اور اصلاح ہوتی ہے انسان کی.